الجبرا بولتے ہیں. ہاں الجبرا نہیں ہے، اصل وہ الجبر والمقابلہ ہے، عربی ہے. یہ اصول میتھس کے جتنے سمجھائے دیے، بس اس علم کا نام خود عربی ہے، عربوں نے دیا، اندلس والوں نے دیا. ہاں اس کا نام تھا الجبر والمقابلہ. اس کو ملا کے کیا کر دیا معلوم نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو، ان بدبختوں نے الجبرا بنا کے چھوڑ دیا. جب تک تم اللہ کو راضی کر لو گے، جب تک تم اللہ کی اطاعت میں رہو گے، شریعت پر چلو گے، اللہ تبارک و تعالی تمام بڑے بڑے دشمنوں کو تمہارے زیر نیگو کر دے گا. لیکن اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پر کمر بستہ رہو گے، پھر تو کیا ہے، ایرا غیرہ نتو خیرہ چائے والا بھی تم پہ حکومت کرے. تو جب فتح ہو گئی مکمل طور پر، تو حضرت طارق بن زیاد نے وہاں پر بہترین حکومت قائم کی، اور جنہوں نے مدد کی یہودی اول نمبر دشمن ہونے کے باوجود بھی ان کے بڑے بڑے عہدوں پر ان کو بٹھایا. یہ انصاف ہے ہمارا. آج ہم کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم یہ ہیں. یاد رکھو ہم نے دشمنوں سے بھی خیر خواہی کی ہے، وہ دشمن کتنا بڑا دشمن کیوں تھا. مسلم قوموں پر حملہ کرنے میں سب سے زیادہ کردار تو ان بدبختوں نے کیا ہے جو دراصل ڈوغلے مسلمان تھے. تو اندلس کے اندر یہ تاریخ دہرائی گئی کہ کمزور مسلمانوں کو پکڑو، راز لینے کے لیے انہیں بتاؤ کہ دیکھو جیسے ہی ہماری حکومت قائم ہو جائے گی تو ہم دراصل پہلے تمہیں کیا ہے عہدہ دیں گے. جب اللہ رب العالمین ہی یہ اصول رکھ دیا ہے کہ تم جب تک تبدیل نہیں ہوگے تب تک میں تمہیں تبدیل نہیں کروں گا، تو یاد رکھو اب دراصل صرف اپنی مسلمانیت پر یہ بھروسہ کر کے بیٹھنا کہ کچھ بھی ہو اللہ ہم کو بچا لے گا. یہ ایسے ہی جیسے آپ زہر کھا کے کہتے رہیں کہ کچھ بھی ہو اللہ ہم کو بچا لے گا. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء بعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماں اور بہنوں جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے ابھی جیسا کہ شیخ محترم نے واضح کیا ہندوستان کا عروج و زوال تاریخ اندلس کی روشنی میں اس موضوع پر آنے سے پہلے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کو رب العالمین نے امتوں کے لیے مقدر کر جیسے رب العالمین نے آگ کو جلانے کی تاثیر دی چاقو کو کاٹنے کی تاثیر دی اب یہ اصول ہمیشہ کار فرما رہے گا خواہ وہ تقوی والا ہو خواہ وہ دنیا دار ہو خواہ وہ مالدار ہو خواہ وہ غریب ہو کوئی بھی اگر آگ سے کھیلے گا تو اس کے نتیجے میں آگ اس کو پکڑے گی آپ اس کو جلائے گی کیونکہ یہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ خاصیت خود دی ہے چاقو کاٹنے کے لیے وہ کسی کو بھی کاٹے گی اگر وہ استعمال غلط کیا ویسے ہی امتوں کے قوانین کے اندر بھی یہ قانون رب العالمین نے ہمیشہ سے رکھا کہ جن قوموں میں انبیاء آئے انبیاء کی دعوت کو قوموں نے قبول کیا پھر اس پر گامزن رہے اسی کی اطاعت میں رہے اللہ اور اس کے رسول جیسے بتائے تھے اسی پر اپنی زندگی گزاری تو رب العالمین نے دنیا کے اندر انہیں مقام و مرتبہ حتیٰ کہ حکومت دی لیکن جیسے ہی وہ اپنے گناہوں میں پڑی رب کی روگردانی کی معصیت پر اپنے آپ کو مائل کیا دندارے فحش کاموں میں پڑی اور گناہ بھی وہ گناہ جو شرک کہلاتا ہے اس میں ملوث ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا یہی اصول ہے کوئی بھی نسبت ہو کسی بھی نسبت کے ساتھ قوم آئے لیکن اگر وہ قوم جب تک رب العالمین کی مانتی ہو اس کے رسول جو آئے رسولوں کی اتباع کرتی ہو تو رب العالمین خواہ وہ کتنی ہی ضعیف ترین کمزور ترین قوم ہو اسے اٹھاتا ہے اور عروج پہ پہنچاتا ہے لیکن جو قوم اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو اور خاص طور پر وہ قوم جس کو اللہ نے رسول بھیج کر کتاب بھیج کر ہدایت کی ہو اور وہ ہدایت کی کتاب موجود بھی رہی ہو
اس کے باوجود بھی اس کتاب کو نہ پڑھیں، نہ سمجھیں اور اس کتاب کی خلاف ورزی کرے، رسول کی سنتوں کا مذاق اڑائے اور شریعت کو چھوڑ دے، پھر تو اللہ تبارک و تعالی اس کو باقی نہیں رکھتا، خواہ وہ کوئی بھی۔ اس کی مثال ہمیشہ ذہنوں میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کس حیثیت سے رکھا تھا اور فرعون کو کیا پاور عطا کیا تھا، کئی جگہ اظہار کیا، کئی جگہ مفصل حالات قرآن میں خود بیان ہوئے۔ کیسے؟ فرمایا کہ فرعون تمہیں ذبح کر دیتا، یذبح ابناءہم وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، عورتوں کو تمہارے غلام بنا لیتا تھا، لونڈیاں بنا لیتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تم ایک عظیم ترین آزمائش میں تھے، سخت ترین آزمائش میں تھے۔ اتنا پاور دیا تھا بنی اسرائیل کی قوم کو، وہ چونٹی اور حشرات الارض کی حیثیت میں دینے کے لیے فرعون تیار نہیں تھا، اور فرعون کے پاس وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ خود رب کہتا ہے کہ فرعون ذی الاوتاد میخوں والا فرعون تھا۔ کیا مطلب؟ میخ تھے اس کے پاس نا، میخوں والا فرعون کا مطلب یہ ہے کہ بڑا پاورفل لوہا تھا اس کے پاس، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا تھا، کوئی لا نہیں تھا اس کے اگینسٹ میں، کوئی اپوزیشن نہیں تھا۔ آج کون سے ہیں جھنڈے کے عمارت کے رکھنے والے؟ یہ آج کی حکومت کے 6-8 سال میں آ کے بڑی بڑی باتیں کرنے والے کہاں، جو 400 سال سے حکومت کر کے آ رہا تھا، دریائے نیل پر بھی اپنا قبضہ سمجھتا تھا، اور بنی اسرائیل کے غلاموں کو صرف ان بچوں کو رکھتا تھا جن بچوں کی ضرورت ہوتی، اور جن بچوں کی ضرورت نہیں ہوتی قتل کر دیتا تھا۔ زندہ بھی اس واسطے چھوڑا کہ کام کرنا ہے، ہماری غلامی کرنا ہے۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے اماں نے ڈر کے مارے کیا کیا تھا، اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ وہ بچے کو کیا کرو، ایک صندوق میں ڈالو اور دریا میں بہا دو۔ کیوں جی؟ اس واسطے کہ وہ سال تھا جس سال فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل کا پیدا ہو قتل کر۔ کوئی عدالت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ججمنٹ نہیں، کوئی نہیں، وہ جو چاہے کرے۔ حضرت ہارون کے سلسلے میں یہ بات کہیں ذکر نہیں ہوئی ہے کہ ان کی پیدائش پر ان کی ماں نے صندوق میں بٹھا کر سمندر کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ وہ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال فرعون نے حکم نہیں دیا تھا کہ بچوں کو قتل کرو۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ 1 سال حکم دیتا تھا کہ جتنے بچے اس سال پیدا ہوں وہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں بنی اسرائیل۔ چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں میں، چھوٹے چھوٹے خیموں میں بھی اس کے سپاہی گھس جاتے، اور کوئی حاملہ عورت ہوتی تو 1 2 3 4 مہینے نگاہ پہلے سے نگاہ رکھنا شروع کر دیتے، اور جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی سپاہی اندر داخل ہوتے، ماں سے خود اس کے آنکھوں کے سامنے اس کو چھینتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ 1 سال کہتا تھا کہ چھوڑ دو، اس سال قتل مت کرو۔ وجہ کیا ہے؟ سب قتل کر دیے جائیں گے تو پھر ہمارے چھوٹے موٹے کام کون انجام دے گا؟ ہمارے غلام کون بنیں گے؟ ہمیں اٹھانے والے اس زمانے میں تو کیا تھے؟ انسانوں کو اٹھائے جاتے تھے، پالکیاں ہوتی تھی، 4 لوگ بٹھا کر کیا کرتے تھے؟ 4 آدمی لے کے جاتے تھے، بڑے بڑے سفر ہوتے تھے ایسے۔ شہزادیاں شہزادے وغیرہ کہاں چلتے تھے؟ زمین پہ قدم بھی نہیں پڑتے تھے ان کے۔ تو یہ بوجھ اٹھانے والے مزدور کہاں سے آئیں گے؟ تو اس واسطے 1 سال ان کو چھوڑ دو، 1 سال سب کے سب قتل کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو رہے تھے اس سال قتل کا حکم تھا،
تو اللہ نے کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کر کے بتا دیا کہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہ کام کرو، اگر خدشہ ہو تو ہم دراصل اس کے نگہبان ہیں، ہم ضرور تمہیں پلٹا کے چھوڑیں گے، اِنَّا رَادُّوهُ، ضرور وہ بچہ تمہارے پاس آئے گا۔ آیا ایسی ذلیل، ایسی کمزور قوم جب انتہا کو پہنچ گئی نا جی، رب العالمین نے پھر دراصل کیا ہے، انہیں پلٹنے کا موقع دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، اور دریائے تین میں آئے تو آتے وقت ہی اللہ نے دکھا دیا کہ وہ طاقتور ترین جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اللہ نے آنکھوں کے سامنے اسے دریائے نیل میں ڈبا دیا، ڈبا کے اور سب کو دیکھتے ہوئے وہ مرا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اب دراصل بنی اسرائیل میں سے ائمہ پیدا ہونا تھا، حکومت ان کو آنی تھی، یہ انتہائی طور پر مظلوم ہو گئے تو اللہ نے ظالم کو قتل کیا، برباد کیا، پھر ان کو آباد کیا۔ لیکن جب ان کے اندر بھی گناہ آئے، جب یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنے اپنے عملوں سے پھر گئے، اللہ تبارک و تعالی سے کھلی ہوئی بغاوت کی، حلال و حرام کو چھوڑ دیا، بے حیائی پر آ گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری قوم مسلط کی، جو میں نے ابھی بنی اسرائیل کے اندر جو آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا تھا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، ہم نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ 2 مرتبہ تم زمین میں فساد کرو گے، اور 2 مرتبہ ہم تمہیں دوسری قوموں سے مارو گے۔ اور یہ مارنے کا مرحلہ کوئی معمولی نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد سن 70 میں وہ مار مارا یہودیوں کو عیسائیوں کے ہاتھوں اور وہاں کے کافروں کے ہاتھوں، حتیٰ کہ وہ بیت المقدس سے بھی نکال دیے گئے۔ بیت المقدس سے نکالے ہوئے تقریباً 2000 سال وہ پھرے ادھر ادھر، کہیں ٹھکانے کو جگہ نہ ملی، یہاں تک کہ 1948 میں اسرائیل قائم ہوا۔ ان 70 سے لے کر 1947 تک، سن 70 سے لے کر کوئی حکومت ان کے پاس نہیں تھی۔ یہ صرف اس صدی کا سب سے اہم ترین موضوع ہے کہ اسرائیلیوں نے پہلا اپنا ملک بنایا، اور اس میں بھی دراصل مسلمانوں کے گناہ ہیں، مسلمانوں کی بربادی اور مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں، تب جا کے یہاں پر بنا، ورنہ تو کیا تھی؟ اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ پورے ایریے پر، جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ آج وہ ٹوٹے تو 99 مملکتیں بنی ہیں، 99 مملکتوں پر مشتمل ایک خلافت تھی جو خلافت عثمانیہ کہلائی، اور وہ بھی صرف 50-100 نہیں بلکہ 600 سال اس نے حکومت کی۔ یہ اصول ہے۔ اس وقت وہ امت مسلمہ تھے، اللہ نے ان کو عروج دیا، فرعون کو ان کے آنکھوں کے سامنے ڈبایا اور انہیں لے کے نکلا، اور میدان تیر سے وہ بیت المقدس پہنچے، اللہ نے حکومت دے دی، حتیٰ کہ ایسی حکومت دی اور ایسی نبوت رکھی، تقریباً 2000 سال کا، سن 70 کا زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی نہ کوئی رسول ان کے اندر موجود نہ رہا۔ اسی واسطے اللہ کہتا ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ یاد کرو اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی اس نعمت کو کہ تمہارے اندر سے اللہ نے بادشاہ بھی بنائے اور انبیاء بھی بنائے، اور تمہیں ایسی ایسی حکومتیں دی، وَآتَاكُمْ
ما لم یؤتی احد من العالمین کہ دنیا کے اندر کسی اور کو وہ عزت و شرف و مقام نہیں دیا جو تم کو دیا، لیکن جب تم نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی تو پھر قیامت تک کے لیے اللہ نے لعنت کر دی اس قوم پر، اور فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے داؤد اور عیسی ابن مریم کے زبانی بھی ان پر لعنت کی اور کہہ دیا کہ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، تم پر ذلت اور مسکنت قیامت تک کے لیے تاری رہے گی اور اللہ کے غضب میں تم گرفتار رہو گے۔ ابھی بھی ہے اسی وقت تک کہ جو کوئی اس کو سپورٹ کرے گا تو وہ کھڑی ہوگی، تنہا ہو کے الگ سے نہیں کھڑی ہوگی۔ اب اسرائیل کھڑا ہے تو بیک بورڈ پیچھے امریکہ ہے، امریکہ ہاتھ اٹھا دے تو اسرائیل الگ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہاں یہ بھی اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کی ذلت نکلی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ۔ اللہ کے غضب میں تم قیامت تک گرفتار رہو گے، کبھی تم نہیں اکیلے اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہو، الا ایک یا تو لوگوں کی رسی کو پکڑو یا تو وہ لوگوں کی طرف سے امان کو پکڑو، الا بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کو، یا وحبل من الناس، یا لوگوں کی طرف سے تمہیں کوئی بیک بون ہو تب تم جا کے کھڑے ہو سکتے ہو، اکیلے تم کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ اللہ کی ذلت اور پھٹکار ہے اس قوم پر جو اللہ تبارک و تعالی سے روح کرتا نہیں۔ میں نے یہ باتیں کیوں اندلس کی تاریخ بیان کرنے سے پہلے آپ کو بیان کیا؟ شاید آپ لوگ شش و پنج میں ہوں گے کہ مولوی صاحب دراصل عنوان بھول گئے۔ نہیں، میں عنوان ہی پہ آ گیا۔ اس تاریخ کو سامنے رکھنے سے پہلے یاد رکھو یہ بھی اصول کہ یہ سوال جو شروع ہوا یہاں یا وہاں، اصل میں یہ اللہ کی سنت پر ہوا کہ اللہ نے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اوپر کیا، اونچا کیا، اور سلطنتیں دی، خلفائے راشدین آئے، پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ چلی، بنو عباسیہ چلی، پھر خلافت کیا ہے ترکیہ، پھر اس کے بعد عثمانیہ، یہ سب کچھ چلا۔ تو یاد رکھو رب العالمین کی جیسی فرمانبرداری کرتے رہے ویسے اللہ نے عطا کی، جیسی نافرمانی شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بھی پھٹکار کی، جیسے یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ وہ ایکس امت مسلمہ ہے، ہم موجودہ امت مسلمہ ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ضرور بھی ضرور ہوگا جو سلوک ان سے ہوا، کیوں سی یونیورسل لا ہے، یونیورسل ٹروت ہے کہ تم بھی کرو گے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، وہ کریں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ لا قانون ایک ہی ہے، جب تک تم اللہ کو راضی کر لو گے، جب تک تم اللہ کی اطاعت میں رہو گے، شریعت پر چلو گے، اللہ تبارک و تعالی تمام بڑے بڑے دشمنوں کو تمہارے زیر نگاہ کر دے گا۔ لیکن اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پر کمر بستہ رہو گے پھر تو کیا ہے، ایرا غیرہ نتو خیرہ چائے والا بھی تم پہ حکومت کرے گا۔ یہ اصول ہے، اصول کبھی نہ بھولنا۔ اسی اصول کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مثال دے کے سمجھایا، دیکھو تمہارا معاملہ کہیں وہ نہ ہو جائے جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا، اور یہ بھی پیشن گوئی کر دی، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بھی ضرور پچھلی امتوں کی طرح ہی تم بھی برائیاں کرو گے، انہی کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ اگر پچھلی امتوں میں کوئی بدبخت اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی کوئی بدبخت اٹھے گا جو اپنی ماں سے زنا ہو رہا ہے۔ محارم سے زنا بھی عام ہے، بے حیائی بھی عام ہے، تو ہمارے ساتھ سلوک بھی وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا۔ اچھا، اس سے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے، یہ اندلس میں بھی اصل میں سب سے زیادہ حقیر اور مارے ہوئے جو تھے نا، جو اس وقت جب اسلامی فوج آئی، یہ یہودیت تھی۔ یہ بھی تاریخ کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اچھا، تو ان موضوعات کو میں ایک طرف رکھتا ہوں کیونکہ اگر میں ادھر ادھر گفتگو کروں تو اصل مضمون تشنہ رہ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آج ایک مضمون لے کے جائیں پورا،
تو مکمل طور پر ہم کو آج کے ماحول میں ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ کے عذاب کے کس قدر قریب تر ہیں ہم، اگر ہم نہ بدلیں۔ یہ واضح ہو جائے آپ کے اوپر، اور بعید نہیں، اللہ سے ہم لاکھ مرتبہ پناہ مانگتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہندوستان کے اندر بھی ایک اندلس کی تاریخ دہرا دی جائے، وہ بات بہت دور نہیں ہے، حالات تو اسی طرح بتا رہے ہیں۔ ہاں اگر ہم پلٹیں اللہ کی طرف، اللہ کا کتاب پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، متحد رہیں، نیکیوں کے لیے کام کریں، بدی کو روکنے کے لیے اپنا مشن بنائیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح قوم یونس کے لیے توبہ رکھی ہوئی تھی کسی اور کے لیے تو نہیں کیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ قوم یونس ایک ایسی قوم ہے جس کو عذاب الہی آنے کے باوجود بھی انہوں نے ایسی توبہ کی کہ ہم نے عذاب کو روک دیا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ عذاب دیکھ لینے کے بعد جنہوں نے بھی توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کی توبہ قبول نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ عذاب کی آمد اور آثار نظر آ جائے پھر اس کے بعد دعائیں شروع کر دے، توبہ شروع کر دے، تو اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہی فرعون کو دیکھ لیجیے، جب وہ ڈوبنے لگا اس نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے موت کو تو وہ ایمان لایا۔ ہاں وہ صاف کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ اللہ نے کہا اعلیٰ اب کر رہے ہو، وقد عصیت قبل، پوری زندگی تو نافرمانی میں گزاری، اب موت کے وقت موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد ایمان لاتے نہیں، تمہارا ایمان قابل ہو۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو پچھلی پوری زندگی میں مفسد تھا، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تجھے تو نجات نہیں دیں گے، ہاں تیرے بدن کو نجات دیں گے، تیرے بدن کو ہم نجات دے کر نشانی بنا کے اگلے پچھلوں کے لیے رکھیں گے، تاکہ عبرت آ جائے کہ جو بندہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا آج دیکھو استنبول کی میوزیم میں پڑا ہوا ہے، آج بھی جاؤ جا کے دیکھ لو، اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ کر دیا اور اعلان کیا کہ تیری لاش کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بن گئی۔ 1920 میں تقریباً ملی تھی یہ لاش سمندر کے تہوں کے اندر، اور آج کنفرم ہو چکا ہے یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکومت کیا کرتا تھا، اور اللہ نے جو آیت اتاری 1400 سال پہلے اس پر بھی صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ فرعون کی لاش کہاں ہے، لیکن آج دراصل واضح ہو گیا کہ یہ وہ لاش ہے جو دراصل آج اللہ نے اس کے بدن کو باقی رکھا ہوا ہے، اور دیکھنے والے عبرت کی نشانی کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو کہا کہ انا ربکم الاعلی، اللہ نے اسے مار کے آج خود لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ تو عذاب کو دیکھ لینے کے بعد گڑ گڑانا رونا دھونا اللہ نے کسی کو نہیں معاف کیا، لیکن ایک قوم یہی کہتا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کسی نے بھی عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ایمان لائے تو اس کا ایمان اس کو نفع نہیں دیا، لیکن الا قوم یونس، قوم یونس کے لیے اللہ نے یہ چیز رکھی کہ وہ ایسی آہوزاری کیے، وہ ایسا رویا، وہ ایسی توبہ کیے، حتیٰ کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک میدان میں جمع ہوئے اور اپنے بیوی بچوں کو لے آئے، خالی بیوی بچوں کو نہیں ہے بلکہ اپنے چوپایوں کو بھی لے آئے، اپنی بکریوں کو، اپنے اونٹ کو، اپنی اونٹنیوں کو بھی لے آئے، اور گڑ گڑانے لگے کہ اے اللہ ہم نے حضرت یونس کی نافرمانی کی، وہ صحیح تھے، وہ سچے نبی تھے، اب عذاب سر پہ کھڑا ہوا ہے، اللہ تو ٹال دے۔ تو اللہ نے کہا کہ چلو تمہیں معاف کیا۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا، جب وہ ایمان لائے تو اللہ نے ان کے عذاب کو ہٹا دیا حیات دنیا بھی، ومتعناہم الی حین، اور ایک اچھی زندگی دی، ایک مدت تک وہ جیتے رہے۔
اور کتنے لوگ تھے؟ اکا دکا نہیں تھے. دوسری جگہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پورے کے پورے 1,00,000 سے اوپر تھے. الی 100,000 او یزیدون. الف کہتے ہیں 1000، 100,000، 100,000، 100 کہتے ہیں 100، 100,000، 100,000. 100,000 کتنے ہوئے؟ کیا رہی سب سن کو سننی ہوگی کہ سن تو ہوگی کہ کیا کوئی آواز پکڑ اپنے دل پر بہت سیریس ہے تو مجھے ڈر شروع ہے کہ ایمبولینس وغیرہ کو بلانا پڑے گا کہ کیا ہے. ذرا میرے ساتھ چلو کہ بتاؤ تو صحیح کہ بات کو سمجھ رہے ہیں تب ہم کو بھی بات کرنے میں آسانی ہوگی. تو اللہ کہتا ہے الی 100,000 او یزیدون. 1,00,000 تھے یا 1,00,000 سے کچھ زیادہ تھے. یہ سب مل کے اللہ کے پاس توبہ کرے، گڑ گڑائے، روئے تو اللہ نے اپنے قانون کو بدل دیا. جو اللہ اوپر کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ رویا، توبہ کی تو ان کی توبہ قبول کری. تو میرے بھائی تو اب بھی وقت ہے. قوم یونس بنو. آج اگر ہمیں عذاب الہی کو روکنا ہے تو ایک ہی چیز ہے، پلٹو، اپنے آپ کو تبدیل کرو، متحد ہو کر، متفق ہو کر ایک اسلامک معاشرہ بناؤ اور اپنے پچھلے گناہوں کے لیے معافیاں مانگو اللہ سے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، یہاں تک کہ اللہ قبول کر لے. اور یہ جو ہمارے اوپر تنگی اور یہ ہمارے اوپر ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انہوں فرعون کی طرح نیست و نابود کر دے. ہوگا جیسے میں اپنے چیئر پہ بیٹھے ہونے کا یقین رکھتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے یقین ہے کہ رب پر کہ اگر ہم بدلیں گے تو رب العالمین ہماری حالت بدلے گا، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ کا اصول ہے کہ جب قوم نہیں بدلتی، خالی خلی دعائیں نہیں چلے گی، تبدیلی چاہیے، ریولیوشن چاہیے، مکمل توبہ چاہیے. اگر آپ کر لیں گے تو رب کہتا ہے پھر ہم بھی حالات تبدیل کر دیں گے. ورنہ تو یاد رکھو، بربادی دنیا کی مقدر تو ہے، آخرت کی بربادی اس سے بڑی بربادی. یہ کئیوں مرتبہ ہمارے ساتھ دہرایا جا چکا ہے. آج جس واقعے کی طرف اشارہ کر کے شیخ نے مجھے کہا کہ اس تناظر میں مجھے بتائیں، تو میں پابند ہو گیا کہ اسی ایک واقعے کو آپ کو بیان کروں. اگر وہ واقعے کی قید نہ لگاتے تاریخ اندلس کی روشنی میں تو میں ایک نہیں 3-4 مثالیں دے کر قوانین کے اندر کے آپ کو سمجھاتا کہ دیکھو جب بھی ہوا ہے یہی ہوا ہے. اب آئیے اصل موضوع کی طرف. تھوڑا سا وقت جو بیٹھے ہیں عشاء تک کا مجھے دے دیجیے اللہ کے واسطے. ابھی ادھر ادھر کی کوئی سوچ نہیں، اٹھنا نہیں، جانا نہیں. آپ تھوڑا وقت مجھے دے دیں بس. کوئی دوسری چیز مانگنے نہیں آیا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا، ایک پیغام لے کے آیا ہوں. وہ پیغام کو سمجھنا ہے تو کچھ وقت آپ خالی اس ذہن میں ہو کر یہاں پر توجہ دینا ہوگا، تب بات سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب اس دار فانی سے کوچ کر گئے، انتقال ہوا، امت کو جس نہج پہ چھوڑا وہ سب سے اعلیٰ نہج تھا. کون سا؟ باقاعدہ طور پر خلافت دے کے چھوڑا. سیرت نبوی کے واقعات آپ اسٹپ بائی اسٹپ پڑھتے جائیں. ایک نبوت کا حال تو وہ ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی نہیں ہے اسلام قبول کرنے والا سوائے ایک بچے حضرت علی کے، ایک عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے، ایک مرد آزاد حضرت ابوبکر صدیق کے، ایک غلام زید بن حارثہ کے. کوئی اسلام قبول نہیں کیا. لیکن رفتہ رفتہ یہ اسلام مضبوط زمین میں جس طرح درخت اپنا جڑ پکڑتا ہے اسی طرح یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا. پھر اس کے بعد مدنی زندگی دیکھو کتنی جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی سے نوازا. پہلے ہجرت کے اندر اگر آپ ٹٹول کے دیکھیں گے تو 500 سے 1000 افراد مسلمانوں کے آپ نہیں پائیں گے. لیکن دوسرے ہجری میں تقریباً
ادھر 313 ہیں تو ادھر وہ لوگ 1000 ہیں، لیکن بدن کے اندر کا ماحول اللہ تبارک و تعالی نے فتح پر مبنی رکھا۔ تو ہم احد کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ 1000 کے قریب تھے۔ پھر غزوہ خندق 5 میں دیکھتے ہیں یہ 3000 کے قریب تھے۔ حدیبیہ میں دیکھتے ہیں کہ 1400 کے قریب تھے۔ پھر اسی کے متصل فتح مکہ میں دیکھتے ہیں یہ پورے 10,000 تھے، اور اس کے صرف 2 سالہ بعد حجۃ الوداع میں دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ کی تعداد 1,44,000 تھی، جس سے اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا۔ اس وقت موجود صحابہ کرام کی تعداد روایتوں میں آیا ہے 3 روایتیں، 1,40,000، 1,44,000، 1,25,000۔ اور اس وقت مکہ مدینہ فتح ہو چکے تھے اور پورا امن قائم ہو چکا تھا، جسے ہم یثرب کہہ سکتے ہیں۔ عالم عرب کا وہ پورا خطہ جو اس بارڈر سے اس بارڈر تک یثرب کہلاتا تھا، تقریباً وہ پورا کا پورا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آ چکا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ صدیق اکبر کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر کچھ آزمائشیں رکھی، لیکن صدیق جیسے پختہ ایمان والے کے آگے کوئی آزمائش نہیں ٹھہر سکی، حتیٰ کہ وہ مضبوط کرنے میں وقت گزرا لیکن فتوحات میں نہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتوحات کا ایسا سیلاب امڑ آیا کہ مشرق و مغرب کے تمام دروازے کھل گئے، حتیٰ کہ خود حضرت عمر کے دور خلافت کے آخری ایام میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو ملا ہوا ایک ہی تھا، وہاں کا جو سندھ اور مکران ہے وہاں تک ان کے صحابی پہنچ چکے تھے۔ خود حضرت عمر نے روکا، کہا کہ سلطنت اتنی بڑھ گئی ہے کہ تم اب اس سے آگے نہ جاؤ، مجھے کمک بھیجنے میں بھی اور تمہاری رپورٹنگ کرنے میں بھی بہت تکلیف ہوگی، اس سے آگے تم نہ جاؤ، میرے پاس اتنی رعایا نہیں ہے، اتنا سپورٹ نہیں ہے کہ میں اتنے دور دراز مقامات پہ بھیجوں۔ پھر اس کے بعد وہ واپس بلا لیے، ورنہ تو ہماری تاریخ اس سے بھی زیادہ آگے ہوتی کہ خود حضرت عمر کے دور خلافت ہی میں ہندوستان کے کئی ایریا، کئی ایسی بستیاں جہاں پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہوتے۔ پھر حضرت عثمان کا دور آیا، اور اس دور میں بھی فتوحات بہت حد تک آگے بڑھی، اور اسی دور کے اندر سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی سے اجازت چاہی کہ ہم بحری بیڑا بنائیں۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا، یعنی نیوی وہ جو سمندر کی ہوتی ہے۔ ہاں، سمندر کیونکہ عرب میں تھا بھی نہیں، اور مسئلہ یہ تھا کہ سمندر کے اندر جس طرح لڑائیاں روم ایران اس سے پہلے کرتے تھے وہ خاکہ ان کے پاس تھا بھی نہیں، اس واسطے حضرت عمر کے دور خلافت تک وہ نیوی جو سمندری طور پر لڑتی ہے وہ تو نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان کے دور میں حضرت معاویہ نے خاص طور پر اجازت لی۔ جو بدبخت حضرت معاویہ کو ان کے کردار کو داغدار کرنا چاہتا ہے، ان پر آوازیں کستا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ حضرت معاویہ کو فتوحات کا دروازہ کھولنے والے سب سے بہترین صحابی تھے، جو حضرت عثمان سے ضد کر کے لیے کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ اجازت دیجئے کہ ہم بھی دراصل ایک بہترین بحری بیڑا بنائیں تاکہ ہم روم ایران جو یہاں پر بیٹھ کے بار بار حملے کرتے ہیں ہم ان کا جواب دے سکیں، یہاں تک کہ بحری بیڑا بھی بنا دیا گیا۔ پھر آگے چل کر سمندر پار جتنے ممالک ہیں، اور اندلس سمندر پار کر کے ہی جانا پڑتا تھا، سمندر پار کیے تو اندلس تھا۔ تو اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل سمندری بیڑا، یہ جو کچھ بھی نیوی بنائے تھے، یہ آگے بڑھتی گئی، اطراف و اکناف کے جتنے علاقے تھے وہ اسلام پھیلتا گیا، لوگ خود ہو کر اسلام قبول کرتے گئے، یہاں تک کہ افریقہ تک بات پہنچ گئی تھی۔ پھر خلافت بنو امیہ شروع ہوئی، حضرت عثمان اور حضرت علی کے بعد ایک بہت بڑا عرصہ وہ ہے جس میں حضرت معاویہ نے حکومت کی۔ بتائے وہ کتنے سال حکومت کی؟ 20 سال حکومت کی۔
اور 20 سال گورنر رہے شام کے. کل حکومت اگر دیکھا جائے تو انہوں نے 40 سال کی. آج ہماری زندگی نہیں ہوتی 40 سال. بچپن میں ہی پھونکنا شروع کر دیتا, نوجوانی میں ہی ان سے کیا ہے دل کا پرابلم آ جاتا. ہاں 30-40 میں تو لاغر ہو جاتا. کتنے بچے ہیں جو کیا ہیں یا تو ڈرگیز بن گئے, یا تو افیون کے شکار ہو گئے, یا تو مر گئے, یا تو مرگپ گئے, یا تو کیا ہے بیماریاں پال لی. یاد رکھیے یہ سب چیزیں اس واسطے آ رہی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد ہی کو پہچانا نہیں ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا مقصد اور کتنی بہترین آپ کے لیے اللہ نے اکرام کر کے بھیجا ہے. آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کو. تو اب دراصل خلافت بنو امیہ پھر حضرت امیر معاویہ کے بعد شروع ہوئی تو لگ بھگ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا. افریقہ کے ایک گورنر تھے جن کا نام تھا موسیٰ بن نصیر. یہ افریقہ کا جب بارڈر ختم ہوتا تھا تو اندلس شروع ہوتا تھا, اور اندلس میں اس وقت حکومت کے اعتبار سے عیسائی تھے لوگ, جو گوت قوم جسے کہتے ہیں وہ قوم آباد تھی, اور بڑے ہی اپنے آپ میں عیاش قسم کے تھے, اور وہاں کی رعایا پر حد درجہ ظلم کرتے تھے. ٹیکسوں کے بوجھ اور اتنے ڈالے کہ وہ لوگ اپنی کمائی کا بچت کچھ سیو نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ حکومت کو ٹیکس دیتے تھے. اور سب سے بدتر ترین معاملہ اس وقت حکومت کے اندر اندلس کی کس کے ساتھ تھا؟ یہودیوں کے ساتھ. حیران ہو گیا. سب سے ذلیل ترین قوم اس وقت یہودی تھی. جانوروں کو بھی کچھ کھانے کو مل جاتا تھا, لیکن یہودیوں کو اندلس میں کچھ نہیں ملتا تھا. یہودی غلام کی طرح بکتے تھے, اور ان کے لیے چارہ جس طرح چوپایوں کے لیے کچھ دے دیا جاتا ہے اتنا ہی دیا جاتا تھا بس. کیوں؟ ان کے اعمال کے کرتوت میں وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے اس وقت, جس وقت آج ہم یہاں ہمارے اعمال کے کرتوت میں پہنچ چکے ہیں. اور یہودی سب سے بڑے سرغنے بنے بیٹھے ہیں. کائنات دنیا کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوتی لیکن پیچھے یہودی ہے. سب یہودیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے پھر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ذرا کامیابی کوئی اور نہیں لے سکا. حالانکہ یہ بدترین ذلیل ترین قوم رہی 2000 سال, جس کو ہم جانتے بھی نہیں. اللہ نے ان پر پھٹکار کر دی تھی, اور عزت اور مرتبے کا معاملہ امت مسلمہ سے جڑا ہوا تھا. تو موسیٰ بن نصیر جو گورنر تھے افریقہ کے, وہاں کے جو لوگ اندلس کے انتہائی ظالم اور جابر حکمرانوں کے ساتھ رہ رہے تھے, ان میں اکا دکا رعایا کو معلوم ہوتا تھا کہ قریب میں اسلامی مملکت ہے اور موسیٰ بن نصیر ہیں, تو وہ آ کر اسلام بھی قبول کر لیتے تھے اور پناہ پوچھ کر ان کے زیر نگرانی رہ بھی جایا کرتے تھے. موسیٰ بن نصیر رحمہ اللہ کبھی کبھار ان کو بٹھا کے پوچھا کرتے تھے تمہاری حکومت کیسی ہے؟ وہ کہتے کہ ان بدبختوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے. صرف عیاشی عیاشی عیاشی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے حکمران قوم کو, اور ہمارا تمام کا تمام پیسہ ٹیکس کے نام پہ وصول کر لیتے ہیں, ہمیں دیتے کچھ نہیں. ذرا دیکھو, تسلسل مشابہت کرتے چلے جانا دماغ کے اندر. آج یہاں حکومت بیٹھنے کے بعد 8 سال کے اندر ٹیکس کے اعتبار سے جو کچھ تبدیلیاں کر کے خون چوس رہا ہے یہاں کا حکومتی طبقہ, یہ آج کا اصول نہیں ہے, یہ آج سے 1400 سال پہلے کا بھی اصول ہے, آج سے 2000 سال پہلے کا بھی اصول ہے. رعایا کو مارنا ہے, رعایا کو تنگی میں ڈالنا ہے, تو سب سے پہلے ٹیکس کا اضافہ کرنا. یہ وہی اصول ہے. ہر جابر اور ظالم حکمران رعایا کو تنگ کرنے کا پہلا اسٹیپ ٹیکس سے ہی شروع کرتا ہے. ابھی حالات میں کتنے ٹیکس تبدیل ہوئے اور کتنے اور لانے والا ہے. وہ ہے کہ کمائی کا کوئی حصہ تمہارے لیے بچے گا ہی نہیں ہے اگر تم ان ٹیکسوں کو ادا کرنے لگو, اور مجبوراً کرنا بھی پڑے. کوئی معاملہ ہے, امت پس رہی ہے,
پوری رعایا پس رہی ہے، غریب جائے تو کہاں جائے؟ ہاں، دودھ کی پیکٹ پر بھی ٹیکس ہے، تمہارے کھانے پر بھی ٹیکس ہے، ایک نہیں دو ٹیکسز پڑتے ہیں۔ تمہارے استعمال میں لائے چیزیں وہ جس سے انسان جی سکے، ان چیزوں پر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے آج۔ یہ حالت تھی وہاں پر، حالات بہت گمبھیر تھے۔ تو موسیٰ بن نصیر کے پاس یہ لوگ آیا کرتے تھے، اور وہاں بادشاہ عبد الملک بن مروان تھے، دمشق کے اندر شام میں۔ خلافت بنو امیہ کا زمانہ تھا، تقریباً یوں سمجھ لیجئے 705 سے لے کر 715 تک عیسوی اعتبار سے۔ جیسے آپ 2022 میں ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں نا، تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ 700 کی، 705 سے لے کر 715 تک، ان 10 سالوں کے اندر اصل میں اندلس کو فتح کرنے کے تمام کارروائیاں مکمل ہوئی، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 15 کے قریب تک پورا اندلس مسلمانوں کے پاس آیا۔ یہ بھی بڑی بہترین طور پر آپ کو واقعات تاریخ اسلام میں ملتے ہیں۔ تو موسیٰ بن نصیر جو گورنر تھے افریقہ کے، جب انہوں نے دیکھا کہ پاس کی حکومت رعایا پر بہت ظلم کرتی ہے، یہ بھی اصول ہے، انتہائی زیادہ ظلم اور انتہائی مظلوم بن جائے کوئی قوم، تو اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی ریمیڈی پیدا کرتا ہے کہ اس سے مظلومیت سے ان کو نکالنا ہے۔ یاد رکھنا، یہ بھی اصول ہے۔ تو اب موسیٰ بن نصیر نے دیکھا کہ پاس کی قوم جابر بھی ہے، ظالم بھی ہے، اور سب سے اہم ترین بات عیسائی مشرک ہے۔ ہمیں تو اپنا کلمہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا حکم ملا، ہم کب تک انتظار کریں؟ تو کہا کہ نہیں، ہم کو جانا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے چھوٹے موٹے حملے ہوئے بارڈر کے متعلق، دونوں بارڈر ملتے تھے، لیکن وہاں اس وقت کا جو بادشاہ تھا، تاریخ میں اس کا نام آیا ہے راڈرک، کہ عیسائی بادشاہ اور بڑا ظالم اور فحاش بادشاہ تھا۔ کم از کم اس کے حرم کے اندر نوجوان لڑکیاں 20 سے 30 تک رہا کرتی تھی، ہر کسی سے وہ جنسی تعلق قائم کرتا، کچھ دنوں رکھتا پھر بھیج دیتا، حتیٰ کہ عمرہ کی بیٹیاں بھی، منسٹرز کی بیٹیاں بھی اس کے اس ظلم کا شکار ہو جاتی تھی۔ اور ظالم ایسا تھا کہ کوئی منسٹر بھی اس کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا تھا کہ آپ میری بیٹی کو بلا رہے ہیں، وہ کہہ دے تو کہہ دے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے منسٹر جو عمرہ ہوتے تھے انہیں کو حکم دیتا تھا کہ آج رات کو تیری لڑکی مجھے بھیجنا ہے، اور مجال نہیں تھی کسی کی کہ وہ انکار کرتا، وہ بھیجنا ہی ہوتا تھا۔ اتنا ظالم اور فحاش بادشاہ تھا۔ تو ان حالات میں سب سے کمزور ترین قوم وہاں کون سی تھی؟ دیکھیں گے، سمجھتے بھی ہیں یا آخر سر سے اوپر جا رہی ہے؟ یہودی کو۔ آپ کو یہ بات بھی بہت ہی اچنبے میں ڈال دے گی، سب سے زیادہ مدد کرنے والی قوم بھی مسلمانوں کو یہی تھی اس وقت، جو اندلس فتح کرنے کے سلسلے میں آ گیا، کیونکہ بڑی مظلوم تھی، ماری ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح تختہ الٹنا تھا حکومت کا۔ ایسی حالت میں اندر کی خبروں کو لے آ کر موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچانے والے یہی لوگ تھے، اور یہی لوگ التجائیں کرتے تھے کہ اگر آپ آ جائیں تو انصاف ہوگا۔ اس انصاف کے ناطے ہمیں دراصل اس طرح جس طرح جانوروں جیسا سلوک مل رہا ہے، اس سے تو چھٹکارا ملے گا، آپ آئیں تو ہم مدد کو تیار ہیں۔ یہ اندلس کا اس وقت کا واقعہ ہے، ابھی جب اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر ایسا ہوا کہ ان کا ایک بہترین ترک غلام تھا، حضرت موسیٰ بن نصیر کا، جن کا نام پھر تاریخ میں بڑا روشن ہوا، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے طارق بن زیاد۔ بہت سے لوگوں کو تھوڑا سا بھی تاریخ سے کیا ہے واقفیت ہے، وہ یہ نام جانتے ہوں گے، طارق بن زیاد۔ حتیٰ کہ اسی تاریخ سے ہی آج بھی وہ کوہ سلسلہ، وہ پہاڑی سلسلہ اب طارق کے نام سے مشہور ہے،
جہاں پر انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے لشکر کو لے کے پہنچا تھا۔ یہ ان کا موسیٰ بن نصیر کا غلام تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا سا لشکر 6000 یا 8000 لوگوں کا لشکر دے کر طارق بن زیاد کو سمجھایا کہ دیکھو پاس کی حکومت میں ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم کو خاموش بیٹھنا یہ اسلام کی واقفیت اور اسلام کی علم کے خلاف ہے۔ ہم کو جانا ہے اور اللہ کی توحید کو پہنچانا ہے، تم آگے بڑھو، جو ہو سکتا ہے میں پیچھے سے مدد بھی کروں گا۔ یہاں تک کہ طارق بن زیاد وہاں سے نکل چکے تھے۔ اب جب یہاں پر پہنچے، آج ذرا اندازہ کریں اس وقت مسلمانوں کی ہمت اور مسلمانوں کی جذبے کی۔ آج ہم لاکھوں ہوتے ہوئے بھی بالکل تھرا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایمان جو اندر نہیں ہے نا جی۔ اصل طاقت کیا جسم سے آتا ہے کیا؟ نہ نہ نہ، زیادہ کھانے والا زیادہ طاقتور نہیں۔ زیادہ موٹے کھانے والے ڈرپوک ہوتے ہیں، دبلے پتلے ہوتے ہیں نا، وہ بہت کام کر جاتے ہیں کبھی کبھی۔ یاد رکھنا، دیکھنے کا جسم ہوتا ہے، کام کا نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے اللہ نے جو جذبہ اس وقت دیا، جو ایمان تھا ان کے اندر، 6000 سے 8000 کا لشکر لے کے سمندر پار کیے ہیں، اور یہ سمندر پار کر کے پہنچے ہیں تو معلوم ہے ان کو پیچھے کوئی مدد کو آنے والا نہیں ہے، اور ادھر بالکل اکیلا دشمن، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس لشکر کتنا ہے، پاور کتنا ہے، یہ کیا کچھ کرے گا۔ پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے یہ 1,00,000 سپاہیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے منتظر ہے۔ بول تو سپاہی گھبرا جاتے ہیں، ہم 6-8 ہزار کا لشکر 1,00,000 کا مقابلہ ہوگا کہاں سے؟ تو اس واسطے پہلے دن پورا دن جنگ میں گزرتا ہے، نتیجہ کچھ نہیں۔ دوسرا دن بھی جنگ میں گزرتا ہے، نتیجہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے دن بھی جب کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے تو حضرت طارق بن زیاد سب کو جمع کرتے ہیں۔ وہ تاریخ ساز خطبہ دیتے ہیں جو آج تک ان کے الفاظ کو محفوظ کرتے ہیں۔ طارق بن زیاد کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، کس امید پہ جی رہے ہو؟ سامنے دشمن ہے، پیچھے سمندر ہے، ہر طرف موت ہی موت ہے۔ بھاگ کے جانے کا دماغ میں کوئی سوال نہ آئے۔ بھاگ کے جاؤ گے تو سمندر میں ڈوب کے مرو گے، سامنے نہیں لڑو گے تو دشمن کے آگے مرو گے۔ جب پیچھے بھی موت سامنے بھی موت تو پھر کس کا انتظار ہے؟ کیوں اللہ کے لیے نکلتے نہیں؟ اپنے جانوں کو ہتھیلیوں میں رکھو، نکلو اللہ کی راہ میں، اور یاد رکھو کوئی یہ امید نہ کرے کہ شکست کھانے پر ہم دراصل پھر دوبارہ چلے جائیں گے، کیونکہ ہم کشتیوں سے آئے ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو اب میں تمہارے سامنے کشتیاں جلا دیتا ہوں، جن کشتیوں سے آ کے اترے وہ تمام کشتیاں جلا دی۔ لشکر کے سامنے کھڑا کر کے تمام کشتیوں کو جلا دیا۔ کہا کہ اب یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ تم کو واپس جانا ہے، ہمارے پاس کوئی کشتی نہیں ہے، اب صرف اور صرف ایک ہی ہے، یا تو سامنے آگے بڑھو شہادت کا مرحلہ، یا نہیں تو غازی کا مرحلہ، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالی شہادت دے گا۔ پیچھے جانے کا کوئی سوال نہیں۔ جب یہ لشکر کے اندر اس طرح اللہ تبارک و تعالی کے اقوال اور قرآنی آیات سنا کر انہیں جوش دلایا گیا، تو پھر وہ صرف 8,000 کا لشکر تاریخ نے دیکھا کہ 1,00,000 سے منہ بھیڑ ہو گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے 1,00,000 کو کاٹ کے رکھ دیا۔ کئیوں نے صرف بھاگ کے جان بچانے کی خاطر سمندر میں ڈوب کے مر گئے، اور ان میں خود وہاں کا بادشاہ راڈرک بھی تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح کی۔ ہاں، جب اللہ تبارک و تعالی پر توکل ہو، ایمان ہو، پھر اس کے ساتھ عزم ہو، ارادہ ہو، پھر تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی دراصل مدد کیا کرتا ہے اپنے بندوں کی۔
تو جب فتح ہو گئی مکمل طور پر تو حضرت طارق بن زیاد نے وہاں پر بہترین حکومت قائم کی، اور جنہوں نے مدد کی یہودی اول نمبر دشمن ہونے کے باوجود بھی ان کے بڑے بڑے عہدوں پر ان کو بٹھایا۔ یہ انصاف ہے ہمارا۔ آج ہم کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم یہ ہیں۔ یاد رکھو ہم نے دشمنوں سے بھی خیر خواہی کی ہے، وہ دشمن کتنا بڑا دشمن کیوں نہ۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ اندلس میں کئی سو سال تک یہودی ایسے پوزیشن پہ تھے، اس سے بڑا پوزیشن کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں وہ لوگ مسلمان حکومت کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جب عین حکومت کے فتوحات کے آخری منازل پر جا رہے تھے، یہاں شام سے پیغام آیا موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کے لیے کہ تم دونوں کو بادشاہ طلب کرتے ہیں، آ جاؤ چھوڑ کر حکومت۔ یا رب، یہ بھی دراصل کیا ہے؟ ہمارے اتحاد کی ایک عجیب مثال ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے خلافت ایک اہم ترین منصب ہے جو آج ہمارے ہاتھ سے گئے، تو اس حیثیت سے ہمیں دراصل کیا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارا، ہم پر کیا بیت رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہاں کے خلیفے سے آرڈر آیا اتنا بڑا لشکر لے کے، ایسی فتوحات لے کے آنے والی بہترین شخصیتیں جو دونوں جنگجو ہیں لیکن کمانڈر ہونے کے باوجود بھی ایک حکم، موسیٰ بن نصیر کو بھی واپس آؤ، طارق بن زیاد کو بھی، تو دونوں آ گئے۔ پھر وہاں پر حکومت کرنے کے لیے خود خلیفہ جس کو چاہتے تھے اندلس بھیجتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ تقریباً 715 میں پتہ ہو گیا۔ اس کے بعد 50 سال کا عرصہ یوں لگا کہ پر لگا کہ اڑ گیا، اور اس کے بعد یہاں پر سلطنت ٹوٹی بنو امیہ کی، بنو عباسی آ گئے۔ تاریخ سے کچھ واقفیت ہوگی تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ تو میں کیا کہہ رہا ہوں نیند ہی آئے گی۔ ہاں، کیونکہ ہم کو تاریخ پتہ بھی نہیں ہے کہ تاریخ کس کے لیے کرنا۔ اسی واسطے میں سہل انداز سے بنا کر جتنا ہو سکتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ تاریخ آپ کو حفظ ہو جائے، تو میں ہندوستان کی تاریخ لا کے وہاں پر فٹ کروں۔ یوں سمجھیے کہ جو اصل حکومت تھی، جو خلافت تھی، وہ تو دراصل پارلیمنٹ کہاں تھی؟ ہماری شام میں تھی، بنو امیہ کا شام میں تھا۔ وہاں پر دراصل بنو امیہ کی حکومت چلتی رہی 132 تک۔ ان 132 سالوں کے اندر جو کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد خلافت بنو امیہ جا کے عباسیہ میں تبدیل ہو گئی۔ جب عباسی لوگ آ گئے، ادھر امیہ کا کوئی نہ رہا، تو صرف ایک بچہ، ایک نوجوان ان کے حکمران خاندان سے بچا جس کا نام ہے عبد الرحمن۔ یہ عبد الرحمن کیا کیا؟ کسی نہ کسی طرح راستہ لیتے تنہا سفر کر کے اندلس پہنچے ہیں، اور اندلس پہنچ کے بتایا کہ میں دراصل بنو امیہ کا ہوں۔ تو اس وقت جو لوگ حکومت کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہی کو امیر بنایا۔ یہاں سے اندلس کی ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا، جس کے لیے تاریخ میں کہتے ہیں کہ عبد الرحمن الداخل ہیں یہ پہلے، جنہوں نے پھر اندلس کو سب سے بہترین مضبوط ترین کر دیا۔ اب اس کے بعد ہی کا وہ دور ہے جو شیخ نے بھی اشارہ کیا تھا، بڑے علم کا اور بڑے ہی سنہرا دور اندلس میں دیا گیا۔ امام طوری جو ہیں وہ وہیں کے ہیں، علم و فن کے بڑے بڑے کالج وہاں آباد ہوئے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اعلیٰ ڈگریاں لینا ہے تو جیسے آج یہاں سے امریکہ یورپ جا کے پڑھتے ہیں، بعینی اندلس کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے دوسرے تمام اطراف و اکناف سے دنیا کے لوگ وہاں آتے تھے۔ وہاں کی ڈگری اتنی ہائی تھی کہ اگر وہاں لے لیں تو بس کافی ہے کہ کہیں بھی آپ کے لیے جا اور کام مل جائے۔ ایسی بہترین حکومت چلی، اور تقریباً 715 میں جو آئے تھے اس وقت سے لے کر 1492 تک اسلامی حکومت اندلس میں قائم رہی۔ ذرا اندازہ لگاؤ
کتنے سال ہوتے ہیں؟ کوئی مجھے اندازہ لگا کہ بتائے گا صحیح کتنے سال؟ جی 100 سال، 700 سال، 700 سالہ حکومت، جس میں سب سے بہترین علم و فن کے شہپارے وہاں پر پیدا ہوئے، یونیورسٹیاں آباد ہوئی، سڑکیں بہترین بنی، سب سے بہترین ڈرینیج سسٹم ایجاد کرنے والے اندلس والے ہیں۔ پتہ ہے جس زمانے میں یورپ کی گلیاں دلدل میں پھنسی ہوئی ہوتی تھی اور کوئی چلے تو ان کی ایڑیوں تک گوبر ہوتا تھا، اس زمانے میں اندلس کی گلیوں میں اسٹریٹ لائٹ ہوتے تھے۔ ہاں، گلی میں روشنی کے انتظام کو ایجاد کرنے والے ہم مسلمان ہیں۔ یاد رکھیں، گھروں کے اندر ٹوائلٹ سسٹم کو لانے والے ہم مسلمان ہیں۔ یاد رکھیں، اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا، لوگ دور دراز مقام پر جاتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا ڈرینیج سسٹم کیا ہے۔ اسلام نے صفائی کا جو درس دیا، اس حیثیت سے علماء سوچتے رہے اور سائنٹسٹ بناتے رہے کہ اس کو کیسے ہم پاکیزہ تر طریقے سے کریں، یہاں تک کہ ٹوائلٹ سسٹم آیا، ورنہ تو اس سے پہلے بادشاہ بھی ہو جائے تو وہیں جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یورپین کنٹریز میں اس وقت بھی یہی حالت تھی، وہاں کے بڑا کوئی قبیلے والا سردار ہوتا تو اگر دربار میں اس کو جانا پیش آ جائے حاجت کو، تو وہ کہتا کہ لوگوں ذرا ہٹو، پردے گراؤ، اور وہیں بادشاہ صاحب فروکش ہوتے تھے اور وہیں کرتے تھے۔ پھر بدبو جانے کے لیے ادھر چھنکا جاتا تھا آس پاس، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ڈرینیج سسٹم کے لحاظ سے کیسے ہم ٹوائلٹ کریں، یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں نے دیا ہے تہذیب۔ آپ کو معلوم ہے اسپین جب فتح ہوا اور جو بادشاہ وہاں پر حکومت کے لیے آیا، اپنی ملکہ کو تحفے میں کیا دیا؟ کسی کو اندازہ ہے؟ اپنی ملکہ کو اس نے تحفے میں مسلمانوں کے کلچر کا ٹوائلٹ دیا کہ دیکھو ہم نے ایک ٹوائلٹ ملا ہے جو اس سے پہلے ہمارے پاس نہیں۔ یہ سسٹم جو دیا ہے نا، یہ ہم نے دیا ہے۔ نظافت جو سکھائی ہے نا، ہم نے سکھائی ہے۔ طہارت جو سکھائی ہے نا، ہم نے سکھائی ہے۔ ان بدبختوں کو کیا طہارت معلوم ہے؟ یہ تو ابھی بھی ٹشو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایسی بدتر قوم ہے، ابھی بھی ٹشو پہ پڑی ہوئی ہے۔ ان کو تو پانی نجس ہے، نہانا ان کے پاس نجس ہے۔ جو بنا نہائے سالوں گزارتا ہے وہ ان کا سب سے بڑا پادری ہوتا ہے۔ ہاں، آج جہاں تک بھی حکومتیں ہیں، ذرا دیکھو ان کے ٹوائلٹ میں پانی ہونے کے باوجود بھی پانی نہیں ہوگا، ٹشو ہوگا۔ یہ تو صفائی کو برائی سمجھتے تھے۔ ان کے جتنے نن پادری تھے، جتنے عرصے پانی کو ہاتھ نہ لگائے، اتنا بڑا ان کے پاس عابد ظاہر ولی تھا۔ نظافت تو ہم نے سکھائی ان کو، پانی کا استعمال تو ہم نے سکھایا انہیں، تعلیم ہم نے دی۔ تعلیم کی روشنی میں جب سب سے پہلے گلیلیو نے آ کر کہا کہ یہ زمین گول ہے، اس کو مار 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 کے جیل میں ڈالنے والے کون؟ عیسائی۔ انہوں نے کہا کہ بائبل میں تو لکھا یہ ہے کہ زمین چپٹی ہے، تو ہمارے کتاب کے خلاف بولتا ہے کہ زمین گول ہے۔ اس نے کہا کہ میرا مشاہدہ ہے کہ زمین گول ہے۔ کہا کہ تیرا مشاہدہ رکھ، ہم علم کی کوئی قدر نہیں کرتے، ہم دقیانوسیت کو پسند، اٹھا کے اس کی پوری زندگی جیل میں ڈال۔ وہ اپنی پوری زندگی جیل میں گزارا، یہاں تک کہ اس نے معافی نامہ لکھ کے دیا کہ ہاں زمین چپٹی ہے، تب جا کے اسے جیل سے باہر کیا۔ جب وہ جیل چھوڑ کے آ رہا تھا تو اس کے شاگردوں نے کہا کہ کیا نئی ریسرچ ہوئی ہے کہ زمین چپٹی ہو گئی؟ کہا کہ نہیں، زمین تو گول ہی ہے، اب کیا کروں، اس سے زیادہ مار نہیں کھا سکتا۔ یہ کون ہے؟ عیسائی ہے۔ آج بڑے ہم مسلمانوں کو ایسے لگتا ہے کیا ترقی پسند ہے، کیا آزاد
خیال ہے بچہ سلام چھوڑ کے گڈ مارننگ بولتے ہی باپ خوش ہو جاتا ہے، میرا بچہ انگریزی بات کرتا ہے، بھائی میرا بچہ فلاں۔ ارے یہ بدبخت لوگ جانتے بھی نہیں 100 سال پہلے کہ اصل ترقی کیا ہے، تہذیب و تمدن نے مسلمانوں نے دیا ہے۔ آج ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ ہم دراصل کیا کیے، اپنی تہذیب و تمدن کو چھوڑ گئے، ہمارے ہی اصول لے کر یہ لوگ ہمیں نام بدلا کے پیش کرتے ہیں، دیکھو جی یہ ہم نے ایجاد کیا۔ نہیں، ہم نے ہی بتایا تھا۔ طب میں کون آیا پہلے؟ اندلس کے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو سائنس میں سب سے اہم ترین بابا آدم کہلائے، اور انہی کے اصول کو لے کر سائنس بنی ہے۔ گھڑی کا استعمال، لمحہ، سیکنڈ، یہ کون ایجاد کیا؟ صفر کا استعمال کون ایجاد کیا؟ اگر آپ کو صفر نہ ہو تو پھر کوئی کیلکولیشن نہیں ہو سکتا تمہارا، اور صفر آیا عربی سے، اور عربی لوگوں نے بتایا کہ صفر زیرو کے استعمال کا میتھس میں کیا مقام ہے، میتھس پڑھنے والوں کو پتا ہوگا، اس کے بغیر کوئی سم تمہارا حل نہیں ہوگا۔ یہ ایجاد کون کیا، کون دیا؟ الجبرا بولتے ہیں، ہاں الجبرا نہیں ہے، اصل وہ الجبر والمقابلہ ہے، عربی ہے۔ یہ اصول میتھس کے جتنے سمجھائے دیے، بس اس علم کا نام خود عربی ہے، عربوں نے دیا، اندلس والوں نے دیا۔ ہاں، اس کا نام تھا الجبر والمقابلہ۔ اس کو ملا کے کیا کر دیا معلوم نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو، ان بدبختوں نے الجبرا بنا کے چھوڑ دیا اسے۔ اور آج ہمارے لوگ پڑھتے ہیں کالج میں بچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ انگریزوں نے کیا کیا کارنامے، ارے انگریزوں نے کیا دیا؟ انگریزوں نے صرف اور صرف دھوکہ دیا۔ ہندوستان میں بھی دھوکہ دیا، تعلیم میں بھی دھوکہ دیا۔ یہ اپنی تاریخ میں تعلیم کے سب سے بدترین دشمن رہے۔ کئی ایسے سائنٹسٹ جو ان کے خلاف بولے، ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی ان لوگوں نے، ہاں، جو دفنا دیے گئے ان سائنٹسٹ کے بھی ڈھانچے نکال کے پھر جلایا گیا۔ یہ عیسائی تاریخ کہتی ہے، میں نہیں کہتا۔ علم کی ترقی تو اس وقت ہوئی جب اسلام آیا، سائنس کی ترقی تو اس وقت ہوئی جب اسلام آیا۔ فضاؤں اور اسی طرح فلکیات کے ماہرین اس وقت پیدا ہوئے جب اسلام آیا، ورنہ تو وہ لوگ ستارہ پرست تھے۔ کئی لوگ کیا ہیں، ستاروں کو پوجنے والے تھے، چاند کو پوجنے والے تھے۔ خدا جس کو مانتے تھے اس پہ سرچ کریں گے، کیا خیال ہے؟ یہ آسمان کے اوپر جو کچھ دکھتا ہے ہمیں، اس کو وہ لوگ خدا سمجھتے تھے تو اس پر سرچ کریں گے؟ نہیں، سرچ کرنے کی ہمت تو اسلام نے دی کہ دیکھو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ارے بدبختو، چاند سورج کی پوجا نہ کرو، پوجا تو اس کی کرو جو چاند سورج کو پیدا کیا، یہ سب مخلوق ہیں۔ تب جا کے لوگ دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہے، تب وہاں سے ان کو معلوم ہوا کہ یہ نظام شمسی ہے، یہ سولار سسٹم ہے، یہ تارا ہے، یہ سورج ہے، یہ اس طرح بدلتا ہے، یہ اس طرح آتا ہے۔ تو وقت کی ایجاد ہوئی، سب سے پہلا گھڑی ساز بھی مسلمان ہے، سب سے پہلا فلائنگ کا خاکہ دینے والا بھی مسلمان ٹیپو سلطان ہے۔ آج بھی امریکہ کے میوزیم میں ٹیپو سلطان کا خاکہ رحمہ اللہ کا موجود ہے، جنہوں نے سب سے پہلے فلائٹ کا تصور پیش کیا کہ انسان اڑ سکتا ہے۔ یہ سب چھپا دیا گیا۔ تو اس علم ہنر کے گہوارے کو کس کی آنکھ لگ گئی، کیسے یہ برباد ہو گیا؟ اب آئیے اس کی طرف۔ 1492 1492 کرناٹک آخری شہر، یہ بھی گیا ہاتھ سے مسلمانوں کے۔ وجوہات کیا ہوئے؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں انعام و اکرام کی بارش کی تو پہلے والے جو سلف تھے ان لوگوں نے تو علم ہنر میں اپنا زندگی کا وقت گزارا، بہترین سے بہترین امت مسلمہ کو راہ دکھائی، لیکن آگے چل کر آنے والے بادشاہ اس میں پڑ گئے عیاشی کے اندر اور تفریق بازی کے اندر۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو اندلس کے
ایک ایک شہر نکلتے گئے، عیسائی پھر سے قابض ہوتے گئے۔ کئی جگہ تو حال یہ ہو رہا تھا کہ دشمن کی فوج دستک دے رہی تھی، اندر بہت بڑا مناظرہ چل رہا تھا کہ شافعی صحیح ہے یا حنفی صحیح ہے۔ یہ تفریق بازیاں جب آ گئی، معاملہ یہاں پہنچ گیا، پھر ایک ایک چیز ہاتھ سے نکلتی چلی گئی۔ نکالنے میں ان لوگوں کا سب سے اہم ترین حربہ کیا تھا وہ بھی سمجھ لیجیے، لالچ، دنیا کی امید، موت سے ڈرانا۔ یہ چیزیں یہاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو لالچ کے سامنے بالکل بھی سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ بھائی تمہاری اپنی حکومت ہے، بھائی ہمارا ساتھ دو بس، اگر ہم حکومت پہ آ گئے تو بادشاہ کی جگہ ہٹا کر آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ تو عمران میں سے جو سب سے اہم ترین ہوتا وہ خود کیا ہو جاتا؟ ان کا جاسوس ہو جاتا۔ آج ہمارے اندر بھی بہت سے جاسوس ہیں۔ مسلم قوموں پر حملہ کرنے میں سب سے زیادہ کردار تو ان بدبختوں نے کیا ہے جو دراصل ڈوغلے مسلمان تھے۔ تو اندلس کے اندر یہ تاریخ دہرائی گئی کہ کمزور مسلمانوں کو پکڑو، راز لینے کے لیے انہیں بتاؤ کہ دیکھو جیسے ہی ہماری حکومت قائم ہو جائے گی تو ہم دراصل پہلے تمہیں کیا ہے عہدہ دیں گے۔ دوسرا لالچ، عورت، یہ لڑکی ہے جو برباد کر کے رکھی ہے۔ تاریخ انسانی میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب جب بھی قوم کے اندر بزدلی پیدا ہوئی، اس بزدلی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو سرنگو کر دیا عورت نے، اور بڑے بڑے قوموں کو برباد کر دیا لڑکی کے استعمال نے۔ ان بدبختوں نے بھی وہی کیا۔ نشہ اور چیزیں، امت کے لوگوں میں کیا کرنا، کھیل تماشے بڑھانا، تفریح گاہیں بڑھانا۔ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے ہم کو بھی۔ دیکھو آج سے 150 سال پہلے جتنی تفریح گاہیں تھی، آج دراصل اس سے 100 گنا زیادہ ہیں۔ پلاننگ کیا؟ نوجوانوں کو اتنا بہکاؤ، اتنا بہلاؤ کہ یہ لوگ دین اسلام سوچنا ہی بند کر دیں، خالی عیاشی میں پڑے رہے۔ جب انسان عیاش ہوتا ہے تو بزدل بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اچھی طرح، فحش فلمیں رات کو دیکھیں گے، تمہارا ایمان کمزور ہوگا، تمہارا دل خراب ہوگا، یہاں تک کہ تم چھوٹے سی آواز سے بھی ڈرنے لگو۔ چیلنج کر کے کہتا ہوں میں، جن نوجوانوں کو یہ عادت پڑ چکی ہے، جن نوجوانوں کے اندر کیا ہے اسی طرح کی غلط وہ چیزیں جو ان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، اگر نوجوان اس میں پڑ گئے نا، پھر ان کے اندر کی وہ ہمت و طاقت جواب دے جاتی ہے جو رب نے نوجوانیت کو دی۔ آج ہمارے نوجوان بھوسا ہے، بھوسا۔ کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے، کچھ نہیں۔ کبھی کبھی اللہ نے کچھ دے دیا ہے نام، تو کبھی بچے آتے ہیں بڑے خوشی سے خدمت کرنے کے لیے میرے پاس۔ کئی بچوں کے میں ہاتھوں کو کیا ہے حدث کے دیکھتا ہوں، 18-19 کی عمر ہے۔ کبھی کہہ دیتا ہوں کہ پانی ڈالو تو پانی ڈالتے ہوئے یوں یوں تھرا رہا ہے، 18 کا، 19 کا، خالی کیوں؟ برباد اپنی طاقت کو کر چکا ہے۔ مزدری جسے کہتے ہیں وہ ہر ایک ملوث ہے، جسے ہینڈ جاب کہتے ہیں انگلش میں۔ میں کھل کے اس بات سے کہتا ہوں کہ بچوں یاد رکھو، یہ بربادی یہاں کی بھی وہاں کی بھی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ایسی باتیں مسجد میں کیسے کرو جی، یہاں نہ کرے تو پھر کہاں کرے گا؟ آج کون سا نوجوان اس سے بچا ہوا ہے، کون سا گھر اس سے بچا ہوا ہے؟ اپنی قوت کو آپ کمزور کر دینا ہے، حتیٰ کہ اس کا عادی بچہ شادی بھی نہیں کر سکتا، شادی سے کیا ہے تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے منی نکالتے نکالتے اس حد تک غارت ہو جاتا ہے، عورت کا تصور کرتے ہی وہ خود جریان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے وہاں شادی ہو رہی ہے، بچے نہیں، مولوی صاحب 7 سال ہو گئے بچہ نہیں، 8 سال ہو گئے بچہ نہیں، کہاں سے آئے گا بچہ؟ تو شادی سے پہلے اپنی قوت برباد کر چکا ہے۔ ہماری نوجوان نسل تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ کسی کی لت نشے کی ہے، کسی کو نیٹ اس کی لت ہے،
کسی کو فیس بک کی لت ہے، کسی کو واٹس ایپ کی لت ہے، کسی کو کوئی اور برائی پکڑی ہوئی ہے۔ کون سا نوجوان صحیح العقل ہے اور یہ سوچتا ہے کہ آج امت کو کیا ضرورت ہے اور میرے ہاتھ سے کیا کام ہو سکتا ہے جو میں امت کو دے سکتا ہوں؟ کتنے ایسے باشعور نوجوان ہیں بیٹھے ہوئے، بتاؤ۔ یہی چیزیں اصل بربادی ہیں۔ لوگوں کو اتنا دنیا کے اندر ملوث کرو، اتنا گھماؤ کہ یہ بھول جائیں کہ اگلا کیا ہے، تم جو مستقبل ہے اسے بھول جاؤ۔ جس قوم کے نوجوان برباد ہو جائیں، یاد رکھو پھر اس قوم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہی کام اندلس میں ہو رہا۔ لڑکی شراب مفت میں ملتے تھے تاکہ نوجوان نسلیں برباد ہو جائیں۔ راتوں میں بڑے بڑے قصے کہانیوں کی محفلیں، وہ زمانہ نیٹ کا تو نہیں تھا لیکن بڑی بڑی مجلسوں کا تھا۔ شراب کو آہستہ آہستہ حلال کرتے گئے، یہاں تک کہ کوئی میٹنگ ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں شراب نہ ہو۔ عمرا کے بچوں کو خرید لیا جاتا تھا اور ان کی ٹریننگ خود پورا یہ دیتے تھے، اور جب یہ لوگ حکومت پہ آتے تھے تو طرز حکومت عیسائیوں کی طرح ہوتا تھا۔ اب کمزور رعایا کرے تو کیا کرے؟ اس طرح ذلت پر ذلت، اس طرح ان لوگوں کے اندر فحاشی و عریانی لے آئی گئی، یہاں تک کہ کیا ہے، آخری جو ابو عبداللہ تھا، جو آخری حکمران تھا 1492 کے قریب، وہ اتنا ناکارہ ثابت ہوا، یہ بدبخت خود انگریزوں کو بلا کے کہہ گیا کہ بھائی تم سے مجھے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں۔ ایسے گیا خرطبہ جو آخری تھا نا جی، ہاں یہ آخری شہر اندلس کا کیسے گیا؟ وہاں کا بادشاہ جو ابو عبداللہ کا خود بلا کے کہا کہ انگریزوں کو میرے پاس طاقت نہیں ہے تم سے مقابلہ، صرف اتنی بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے میرے خاندان کو تم حفاظت کے ساتھ سمندر پار کرا کے چھوڑ دو، وہاں ہم کسی اسلامی کنٹری میں چلے جاتے ہیں، بقیہ رعایا کا حال تمہارے اپنے سپرد ہے۔ اس کی ماں بڑی غیرت والی تھی، جب یہ معلوم ہوا تو وہ اپنے پردے کے باہر سے آئی، کہا ابو عبداللہ کو، اے بادشاہ تیری ماں ہوں یہ کہنے پر مجھے عار ہے۔ تو پوری اسلامک کنٹری کو عیسائیوں کے حوالے کر کے اپنی نجات سوچ کے بھاگ رہا ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہوتا بیٹا کہ تو ان کے مقابلے میں آتا اور اس کی حفاظت کے لیے جان دے دا، تو فخر کرتا، لیکن وہ بگڑ چکا تھا، مکمل بک چکا ہے۔ عمرا اور ان کے بچے اور ان کی اولاد سب کے سب ان کے انڈر میں آ چکی تھی، کوئی چیز ان کے ہاتھوں میں نہیں تھی۔ غدار پیدا ہو گئے تھے، جاسوس پیدا ہو گئے تھے، فحاشی عریانی عام تھی، تفریح گاہیں عام تھی، شوق ان کے نرالے ہوتے تھے۔ کبھی دراصل گھوڑ سواری کی کیا ہے ریس ہو رہی ہے، کبھی فلاں ہو رہا ہے، فلاں میدان میں کیا ہے، فلاں کھیل ہو رہا ہے، اس میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں بالکل دشمن بارڈر پہ پہنچ چکا تھا لیکن کسی کو فکر نہیں تھی۔ ایسے میں جب معلوم ہوا وہاں کا بادشاہ جو آخری تھا ابو عبداللہ کو کہ فوج سامنے آ کے کھڑی ہے، کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خود ہو کے دے دیتا ہوں، بس مجھے کیا ہے سمندر پار کرا دو اور میرے جتنے سارے سامان ہے، ہیرے جواہرات تک، ان سب کو ہمارے حوالے کر کے بھیج دو۔ انگریزوں نے کہا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، اگریمنٹ کر لیتے ہیں، آپ کو فلاں دن نکلنا ہوگا اور آپ جتنا اٹھا سکتے ہیں سامان زر و جواہرات اٹھا کے نکل جائیں، بقیہ ہم دیکھیں۔ کمزور سے ایک شک اور بڑھا دی گئی کہ دیکھو جو مسلمان رہنا چاہیں گے ان کو آپ ٹچ نہیں کریں گے، ان کو مسلمانیت پر رہنے دیا جائے گا۔ عیسائیوں نے کہا کہ خیر دیکھ لیا جائے گا، اس پہ بھی صحیح لگا، لیکن ان کو پتا تھا کہ جیسے ہی ہمارے ہاتھوں میں آئے گا ایک ایک مسلمان کو ہم ماریں گے، ایک ایک کوڑے اس کے خاندان کو تک اڑا دیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ ابو عبداللہ تو نکل گیا، محل الحمرا اس کا نام تھا، الحمرا سرخ، وہ ایسا بنایا تھا کہ اس کی بندش اور اس کی بناوٹ اور اس کی تعمیر دیکھنے کے لیے لوگ کئی کئی سفر کر کے آتے تھے۔ ایسا خوبصورت محل بنایا تھا الحمرا، جس میں رہا کرتا تھا ابو عبداللہ۔ تو الحمرا سے نکلا، انگریز قابض ہو گئے۔ انگریز قابض ہوئے، جیسے ہی پورا کنٹرول آیا
پہلا حکم یہی دیا گیا کہ تمہاری جان بچانی ہے تو یاد رکھو تمہیں ہی عیسائی بننا ہوگا. 3 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں. بادشاہی چھوڑ کے بھاگ چکا تھا. فوج کہاں؟ کون جائے؟ جو دراصل پکے سچے تھے وہ مر مٹنے پہ ترجیح دیے. لاشوں کے انبار لگ گئے. بڑی بڑی یونیورسٹی کے کتب خانے اور بڑے بڑے کتابوں کے انبار پانی میں بہا دیے. حتیٰ کہ اتنا پانی میں بہایا کہ سمندر کا پانی اس کی اینٹ سے کالا ہو گیا. مسلمانوں کے پاس ہیرے جواہرات سے زیادہ سرمایہ کتابوں کا تھا، لیکن ان بدبختوں نے سب کا سب بہا دیا. اور مسلمان جو کمزور تھے اس میں بھی جینا چاہتے تھے. آج ہماری حالت یہی ہے نا، کچھ بھی ڈالو لیکن ہم جان نہیں چھوڑ سکتے. ہم جیں گے، ہم جیئیں گے. جو چاہے تم مجھ پر ڈالتے رہو، ہم جیئیں گے. آپ کی سیب لینا اور کریں گے. کل کو کچھ اور کلمہ کہنا ہو وہ بھی کہیں گے، کفریہ بکنا ہو وہ بھی بکیں گے، لیکن جینا کی خواہش ہے، مرنے کی خواہش نہیں. یہی اصول ہے. اب جو مسلمان تھے واقعتاً انہوں نے تو شہادت قبول کر لی، لیکن جو ہر وقت پلٹنے والے نام کے تھے انہوں نے کہا کہ بننا کیا ہے؟ عیسائی بننا ہے. چلو عیسائی بنتا ہوں. میری عیسائیت قبول کرو لیکن مجھے جینا دو. بات تو اس پر ہے کہ جنہوں نے علل اعلان عیسائیت قبول کر لی ان کو یہ لوگ چھوڑ دیتے تو چلو دنیا کا کچھ فائدہ اٹھا لیا، یہ کہتے ہم. لیکن تاریخ شاہد ہے مسلمانوں، یاد رکھو دردناک پہلو کیا ہے. جن لوگوں نے اپنی جان کے عوض عیسائیت قبول کر لی اور ان کے سامنے عیسائی بن گئے، صرف اور صرف 6 مہینے 1 سال کے اندر انہوں نے لا پاس کیا کہ بھائی تمہاری عیسائیت مشکوک ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے. اب آزمائش کا دوسرا دور شروع. کوئی بھی مسلمان جو ایکس تھا اب عیسائی بنا پھرتا ہے. رات کے اندھیرے میں پولیس کی گاڑی آئی، پورے خاندان کو لے گئی اور وہاں پر چکیوں میں ان کو باندھ دیا اور کہنے لگے کہ تمہاری عیسائیت مشکوک ہے، اس واسطے ہم تمہیں عیسائی نہیں مسلمان ہی مانتے ہیں. اب ہم دراصل تمہیں کیا ہے قتل کریں گے، جلائیں گے، تمہاری چمڑی نکالیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے جو نام کے مسلمان اندر رہتے ہوئے بھی عیسائی کہتے ہیں کہ ہم دراصل ان کو ایسی سزا دیں گے. پھر سزاؤں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا. راتوں رات خاندانوں کے خاندان غائب ہونے لگے. کہاں جاتے، کون لے جاتا، کہاں لے جاتا، کیا سزا دیتا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور یہ بدبخت لے آتے تو تہخانے تیار کیے تھے. تہخانہ کہتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ ایسے تہخانے تیار کر چکے تھے کہ مسلمان فیملی کو لائے تو خود پہلے تو ذہنی ٹارچر کے اعتبار سے اتنا مارتے، اور اگر بیٹیاں لڑکیاں ہوتی تو ان کے باپ کھڑا ہوتا تو باپ کے سامنے ننگا کر کے کہتے کہ دیکھ تیری بیٹی. یہ ذہنی ٹارچر ختم ہوتا تو پھر اس کے بعد آپ کو جسمانی ٹارچر شروع کیا جاتا. اوپر سے چکیوں کے 2 پارٹ اوپر لے کے باندھ دیا جاتا اور 2 پاؤں نیچے سے باندھ دیا جاتا، اور ان سب کا کنیکشن چکی پھرانے والے کے پاس ہوتا اور وہاں سے آرڈر ہوتا کہ اس کو تھوڑا سا کیا ہے آپ شیک کریں. جیسے ہی وہ شیک کرتے چاروں طرف سے وائر اور چاروں طرف سے وہ داغے اس کو پکڑ کے کھینچنا شروع کرتے تو ایک ایک اعضاء اندر سے الگ ہونا شروع ہوتے. وہ چیختا چلاتا تو کہتا کہ یہ ہے سزا جو تو نے کیا ہے نقلی منافقت اختیار کی اور تو نے عیسائی کا. وہ کہتا کہ نہیں میں سچ میں عیسائی بن چکا ہوں. کہتے کہ نہیں تو پہلے مسلمان تھا، تیری عیسائیت پہلے شک. اس طرح ایک خاندان کو مٹایا گیا. وہ جو 700 سال سے زیادہ حکومت کی اور پورا کنٹری پورا ملک 100% مسلم تھا، بس تاریخ میں کہیں گم ہو کے رہ گیا. آج وہاں پر وہاں کے مسجدیں استبل اور شراب خانے بنے ہوئے، اور اسلامک کنٹری جو تھی اس کی نشانیاں ایک ایک کر کے مٹائی جا رہی ہیں.
اور بس ماضی کا ایک حصہ اندلس بن چکا ہے۔ مسلمانوں اس تاریخ سے سبق لینا ہے تو آج کے حالات پر کوئی زیادہ تبصرہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ آج اس کی ابتدا تم دیکھتے ہی، کئی جگہ میں نے اشارے کیے، مسلمانوں پر یہ تنگی، مسلمانوں کے اوپر یہ تکالیف، یہ سب سازش ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم ہوش کے ناخن نہ لیں، اللہ کی طرف نہ پلٹیں، دعا و آہوازاری نہ کریں، استغفار نہ کریں، تو پھر تو یاد رکھو رب العالمین کے پاس ہمارے لیے عذر پیش کرنے کے لیے بھی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ دیکھیے کہ جب سے آئی ہے فاسسٹ حکومت، اس کے ابھی صرف اور صرف 8 سال بھی ختم نہیں ہوئے، ابھی تو دعویٰ ہے کہ ہم پورا ہندو راشٹر بنا دیں گے، ابھی سے کھلم کھلے دعوے ہو رہے ہیں۔ وہ بات جو پہلے کہتے ہوئے کم از کم ڈرتے تھے، اب کھلم کھلا کہتے ہوئے بھی انہیں کیا ہے، ناس ہے۔ گاؤں کشی کے نام پر کتنے مسلمان بچوں کو مار کر انہوں نے باقاعدہ خود ویڈیو بنا کے پھیلایا تاکہ مسلم بچے ڈر جائیں۔ ایک تو مارا ہے، اور ترا یہ کہ اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کو علل اعلان پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری حالت، جس کو چاہے جب چاہے ہم دراصل جس گھر میں چاہے گھسیں گے، ماریں گے اور الزام لگائیں گے کہ یہ دراصل کیا ہے، گائے کو مارا ہے۔ گویا کہ ہمارے جانوں کی قیمت گائے اور کتوں سے بھی زیادہ کیا ہے، حقیر ہوگی، لیکن حالات پھر بھی ہم نہیں بدلتے، پھر بھی ہم سوچتے نہیں۔ دیکھیں ان حالات کے اندر ہماری زندگیوں میں 8 سال میں صرف ان سے کہتا ہوں جن کو شعور تھا، جن کو 2014 میں 15 یا 20 سال ہو چکے تھے، یا 15-18 سال ہو چکے تھے، ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ 2014 میں آپ جب 14 کے اوپر تھے یا 15 کے اوپر تھے، اس زمانے سے لے کر آج تک تم نے اپنے آپ میں ان حالات کو دیکھ کر اللہ سے رجوع ہونے میں کتنی تبدیلی کی؟ بتاؤ مجھے، کتنی راتیں تم نے کروٹیں بدل کے گزاری سوچتے کہ حالت کیا ہوگی امت مسلمان کی، ہندوستان میں مستقبل کیا ہے امت مسلمان کا، ہم تدارک کیا کریں، تدبیریں کیا کریں؟ سوچو ذرا، ان 8 سالوں کے اندر ہماری تبدیلی کچھ ہوئی، ہماری عبادتیں بڑھی، ہم سود چھوڑے، ہم جھوٹ چھوڑے، اللہ کے دربار میں آئے، گڑ گڑائے، روئے، تبدیلی کی، اللہ سے معافیاں مانگی، بالجماعہ کام کیے، اللہ کی وحدانیت کو پھیلایا، ایک ایک گھر جا کے اللہ تبارک و تعالی کی للہیت اور اس کے لیے صرف خالصتاً لوجہ الکریم لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا۔ کیا کیے؟ ان 8 سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے، بہت مشکل ہے اگلی زندگی میں بھی اگر آپ تبدیلی نہیں کرو گے۔ جب اللہ رب العالمین ہی یہ اصول رکھ دیا ہے کہ تم جب تک تبدیل نہیں ہوگے تب تک میں تمہیں تبدیل نہیں کروں گا، تو یاد رکھو اب دراصل صرف اپنی مسلمانیت پر یہ بھروسہ کر کے بیٹھنا کہ کچھ بھی ہو اللہ ہم کو بچا لے گا، یہ ایسے ہی جیسے آپ زہر کھا کے کہتے رہے کہ کچھ بھی ہو اللہ ہم کو بچا لے گا۔ تدبیر تو کرنا ہی کرنا ہے، تدبیر یہ نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھاؤ، تدبیر یہ نہیں ہے کہ کیا ہے کچھ اور ایسے غیر حکومتی ذمہ داریاں یا آ کر حکومت کے لڑنے کے نعرے، جیسے کہ دوسرے لوگ ابھی دراصل کیا ہوا ایک پارٹی کو پکڑا بھی گیا، یہ نہیں ہے تبلیغ ہماری، یہ نہیں ہے بات ہماری۔ بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ کیسے ہوئے، آپ اس دعوت کے لیے کیا کام کیے۔ ہندوستان میں بھی 800 کے قریب مسلمانوں کو حکومت ملی، سال 800، اگر وہ لوگ توحید کا اعلان کرتے اور توحید پہ کامزن ہوتے تو آج ہم اقلیت میں نہیں رہتے جبکہ ہم اکثریت میں رہتے،
لیکن 800 سال حکومت کے باوجود بھی آج ہم کیا ہیں؟ اکثریت میں نہیں ہیں، اقلیت میں ہیں، اور دوسری قومیں اکثریت میں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو بریانی متنجن بنانا سیکھا اور بڑے بڑے عمارتیں بنانا سیکھا، ہم نے دراصل اللہ کی دعوت دینا نہیں سیکھا. اگر اس وقت 800 سال میں اللہ کے دین کو آپ پروموٹ کرتے تو آج ہندوستان کی تاریخ یہ نہیں ہوتی. یہاں پر بھی اللہ نے نوازا، لیکن ہم نے کیا نہیں کیا؟ وہی حال ہے ہمارا. خاص طور پر آخری ہمارا بادشاہ بہادر شاہ ظفر 1857 کا جو واقعہ ہے غدر جسے کہتے ہیں، وہ زمانے میں ہوا کیا تھا؟ وہی حال جو اندلس کا بادشاہ نے کیا. کچھ نہیں تھا، کچھ ہمت نہیں تھی، کچھ طاقت نہیں تھی لڑنے کی. سلطنت اسلامیہ یہاں کی بھی جاتی رہی، یہاں تک کہ خود رنگون بھیج کے جیل میں ڈالا گیا بہادر شاہ ظفر کو، اور ان کے بیٹوں کو انہی کے سامنے قتل کر کے تش میں رکھ کے ان کے سر پیش کیے گئے. کچھ نہیں کر سکے. 1857 سے لے کر 1947 تک وہ عرصہ ہے جس میں کیا ہے؟ مکمل طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہے. اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم رہنے میں کمزور کون تھے؟ ہم ہی لوگ تھے جو ان لوگوں کو جگہیں تھی. وہ تو صرف تجارت کی غرض سے اندر داخل ہوئے، لیکن اس وقت کے جو نواب تھے، اس وقت کے جو عمرا تھے، ان کو کیا ہے؟ ان کی دلی مرادیں پورے کرتے، ان کو لڑکیاں پیش کرتے، انہیں کیا ہے؟ زر و جواہرات پیش کرتے، انہیں ٹھنڈا ٹھنڈا سلاتے رہتے اور یہ اپنا کام کرتے رہے. یہاں تک کہ 1857 میں سب کچھ بدل گیا، مسلمانوں کو جینا حرام کر دیا. پھر ستم ظریفی یہی ہے کہ عجیب و غریب بات کہ دیکھیے کہ جو قوم پھر اٹھی ہندوستان کو لینے میں انگریزوں کے خلاف میں، اور اس کے لیے جدوجہد کی، کالے پانی کی سزائیں قبول کی اور قتل اور صلیب پہ چڑھے، انہی لوگوں کو آج پھر الزام ہے کہ تم قوم اور وطن کے دشمن. یہ ایک دوسری تاریخ جو دہرائی جا رہی ہے. اور اب بھی مسلمان بچوں کو، نوجوانوں کو ہسٹری نہیں معلوم کہ ہمارے فریڈم فائٹر کون ہیں اور مسلمانوں نے اس میں کیا کچھ تیاریاں اور قربانیاں کی. ان 5 لوگوں کے نام کوئی بتائے مسلمانوں میں جو سب سے پہلے اٹھ کے کام کیے تھے انگریزوں کے خلاف. ٹھیک جی، کوئی ایک وہی سب معمر لگ رہے ماشاءاللہ. نوجوان تو کیا بولتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا بولتے ہیں صاحب. مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کب ختم کریں گے، کب نکلیں وہ دھوم ہوتا. ہمارے بچوں کو ہسٹری پڑھاؤ، انتہائی ضروری ہے. نوجوان ہسٹری پڑھو. یہاں کی سب سے اہم ترین کردار تو ہمارا تھا. سب سے بڑی سزائیں تو علماء نے سہی. یاد رکھنا، انگریزوں کو بھگانے میں سب سے بڑا ہاتھ تو ہمارا رہا. آج کی جو قوم بیٹھی ہوئی ہے حکمراں طبقے میں، یہ تو چاپلوس اور جاسوس رہی. انگریزوں کے شواہدات بھی موجود ہے. یہ دیش بھگت بن گئے اور دراصل ہم دیش دروہی بن گئے. عجیب فلسفہ ہے، اور ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، بتانے والا بھی کوئی نہیں. نہ ہم پڑھتے ہیں نہ وقت بتاتے ہیں. ہمیں تو اپنی لگی ہوئی ہے کہ موبائل میں ڈیٹا ختم نہیں ہو رہا ہے، ابھی کیا ہے 1.5 GB باقی ہے، جلدی دیکھو نئی فلم آئی ہے اور دیکھو، اور 12 بجے کیا ہے تبدیل ہو جائے گی اس کی، اس سے پہلے کسی طرح وہ 1.5 GB ختم ہو. اس میں تو لگے ہوئے ہیں جی ہمارے نوجوان. پر ڈے 2 GB فری، پر ڈے 1.5 GB فری. کرو کیا؟ صبح سے اسی میں ذہن لگاؤ کہ کیسے خالی کرنا ہے وہ 1.5 GB. یہاں پر دیکھو، وہاں پر ارے میں بھیجا ہوں لنک، لیٹسٹ آئی کہتے وہ فلم میں ذرا دیکھ لو. ارے اچھی بات ہے، ایسا کیا نہیں رہا تو فوراً بھیج ڈالو مجھے، دیکھو کیا ہی نہیں کرا تو مزہ نہ ہو. اتنی ضروری اسے
واٹس ایپ نہیں رکھے تو جی نہیں سکتے. کیوں رکھتے ہو واٹس ایپ؟ نکال کر. خواتین کا بگاڑ کہاں سے؟ یہی واٹس ایپ فیس بک ہے. میں پوچھتا ہوں فیس بک عورتوں کو کیوں؟ فیس بک، فیس کو تو چھپاؤ بناؤ، تو تم بک بنا کے اس پہ داغتے کیوں تصویر؟ گھر کے اندر پردہ، باہر پردہ. فیس بک پہ کھلے ہوئے دعوت نامے. دیکھو میں وہاں شادی میں گئی تھی، کیا پہن لو؟ تمہارا پردہ کہاں ہے؟ پردہ کہاں ہے؟ بتاؤ نا. ڈی پی اسٹیٹس پہ آپ کے کھانے ہوٹل میں کھائے سو فوٹو، اس میں کون بیٹھی؟ تمہاری بہن بھی بیٹھی، تمہیں بیٹھی، سب بیٹھی. جو کھل کے کیا نہیں کرے گناہ وہ بھی بتاتے. دیکھو میں کر کو آیا سا، دیکھو گناہ سب دیکھو. رات میں کیا دیکھا؟ اس کے لنکس کیا ہے اسٹیٹس میں. خود گناہ کرا، اب سب دیکھ کو گناہ کرو. لیٹسٹ گانا میں سنا، تو بھی سن. ہاں یہ نہیں ہے ہمارے بڈھا 50 سال کا 25 سال کی فوٹو رکھ لینا کائم میں ڈی پی بھی. تجھے کہیں تو بڈھا ہو خبر میں کون رکھا ہے؟ اب اللہ اللہ کرنا تجھے نہیں ڈی پی میں 25 سال کی فوٹو ہے نہیں. کئیوں کو میں خود آنکھوں سے دیکھا. ایک زمانہ تھا شیونگ کرتا تھا، اللہ نے توفیق دی، داڑھی چھوڑ لیا، اچھا ہے دیکھنے میں. لیکن ڈی پی اٹھا کر دیکھا تو جو زمانے میں شیونگ کرتا تھا وہ فوٹو رکھا ہے. ارے بیوقوف، کیا کی گناہ کرتا تھا، اب تو توبہ کر لیا، بدل بھی گیا. ابھی دیکھ تو خواہش اللہ میں اس دن جو شیونگ کرتا تھا کتنا اچھا تھا، میں خوبصورت تھے، دیکھ دیکھ کو ہونے کے واسطے روزانہ ڈی پی میں. کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کیا ہے مردوں. خواتین کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جس کو بھی نمبر جائے نا وہ ڈی پی خود کھل کے سامنے آتی ہے، تو تم ڈی پی میں کوئی تصویر رکھو ہی نہیں. وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے بلا پردے کے باہر نکلا. کیونکہ جو بھی نمبر جائے گا، جس کو بھی جائے گا نا کہ کوئی ضرورت پہ ہی جائے نا، لیکن نمبر جیسے ہی وہ دیکھے گا وہ اسٹور کرے گا، آپ کی ڈی پی کی تصویر اس کے پاس آئے گی. تو پھر آپ کا پردہ کر گیا. جو ذمہ دار ہیں، جو ماں باپ ہیں، جو بھائی ہیں، جو بڑے ہیں، وہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ بھائی اس میں ڈی پی رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہاری تصویر بس تصویر نہیں، نقاب رکھتے. کیا میں عورت ہوں اور بتانے کا کائی کو بتاتے اپنے آپ کو کائی کو اظہار کرتے. برقعے کی بھی نہ رکھو، ضرورت ہی نہیں ہے نا. یہ تمام ایپ جتنے بھی ہیں سب بربادی کے ہیں. اگر آپ کو واقعیتاً ان ایپ کی ضرورت کبھی پڑ بھی جائے تو استعمال کرو، پھر ڈیلیٹ کرو. حالانکہ پڑتی کبھی نہیں ہے، لیکن ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کے اندر برائی نکل کے اتنی پختی اختیار ہو جاتی ہے کہ جس طرح دیمک کھانے کے بعد لکڑی صرف دکھنے میں رہتی ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا، اس حد تک دل سیاہ ہو چکا. فیس بک میں تو کیا ہے کہ کیوں ڈھکلتے رہو، دیکھتے کیوں ڈھکلتے رہو. یہ ڈھکلتے 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 انسان کیا ہے خبر کے گود میں پہنچ جائے تب تک بھی ڈھکلتا ہی رہتا. ہر برائی اچھائی دیکھتے دیکھتے برائی دیکھتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد احساس بھی چلا جاتا ہے کہ برائی دیکھ رہے ہیں. ان حالات سے باہر نکلو، اللہ کے لیے وقت کو بچاؤ، ضائع نہ کرو. پڑھو، سیکھو، پلان بناؤ، بہترین اپنی زندگی کا ایک پلان بناؤ، ایک مقصد بناؤ. مجھے یہ پڑھنا ہے، یہ سیکھنا ہے، اتنے سال کے اندر مجھے قرآن حفظ کرنا ہے. کیوں مدارسی میں جا کے حفظ کرنا ہے؟ کیا گھر بیٹھ کے نہیں کر سکتے؟ گھر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے؟ منع ہے کچھ، لیکن ہمارے بچے کبھی نہیں پڑھتے. خود شوق سے دین اسلام کو سیکھنے والے کتنے ہیں میرے بھائی؟ حالانکہ آپ کے پاس کھلے ہوئے رائے ہیں.
آپ بہترین طور پر اس سے استفادہ کرتے ہیں. مراجع کی کتابیں آپ کو گھر بیٹھے آپ ایسے موجود ہیں لائبریریوں کے، آپ کو ہر وقت کتابیں موجود ہیں، آپ وہاں جا کے بھی لے نہیں سکتے، وہ کتابیں بھی آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اتنی آسانی ہوگی. اگر یہی موبائل کو آپ اچھے طریقوں میں استعمال کریں گے تو کئی فائدے ہیں. یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے. اچھائی میں کرو گے تو اچھائی ہے، برائی میں کرو گے تو یاد رکھو برائی کی اتنی اتاہ گہرائیوں میں پہنچ جاؤ گے. ایک زمانہ ایسے بھی آئے گا کہ خود سے بھی نفرت ہوگی. زیادہ تر پورن فلمیں دیکھنے والے خودکشی ہو کے مرے. یاد رکھو، دیکھتے 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 ان کی دل کی اندر کی کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے اور اپنے آپ سے بھی وحشت شروع ہو جاتی. خودکشیاں بڑھتی ہیں تو یاد رکھو انٹرنیٹ میں غلط فلمیں دیکھنے کی وجہ سے خودکشیاں بڑھتی ہیں. اور آج بھی آپ سینسر اٹھا کے دیکھ لو، سب سے زیادہ خودکشیاں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں ہو رہی ہیں. کیوں جی؟ عیش و آرام ہے، اے سی ہے، کار ہے، سب ہے، ڈی جے ہے، شراب ہے، زنا ہے، سب ہے نا. پھر مرتا کیوں خود جا کے؟ یاد رکھو یہ حد ہی ہے. اس حد سے آگے تم گناہوں میں جاؤ گے تو پھر تو دل کے اندر خود تم سے اپنے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی. یورپین کنٹریز میں جتنی خودکشیاں ہوتی ہیں اتنا دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. کتنے سینی ایکٹرز خودکشی کر کے مرے ہیں؟ مجھے بتاؤ کوئی ایک عالم خودکشی کر کے مرا ہے؟ ہاں وہ 4 چٹنی کھاتا، بتاؤ. جس کے پاس سب تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، شہرت تھی، سب تھا، خودکشی کر کے مرا. جس کے پاس کچھ نہیں تھا، خوش تھا، بہترین زندگی گزار کے مرا. تو سکون اصل چیز ہے، اور یہ سکون صرف دین سے آتا ہے، اچھائی خیر سے آتا ہے، برائی سے کبھی نہیں آتا. ھذا وباللہ التوفیق. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.